بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام سال کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرا تو اس کا باقی مہینے بھی اس کے سال کے اچھے گزریں گے، اور اگر کسی کا رمضان المبارک کا مہینہ غفلت میں گزرا تو باقی سال بھی اس کا غفلت میں ہی گزرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں گناہوں سے بچا رہا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے بعد بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، آخری عشرہ تقریباً چلنے والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں میں اتنا اہتمام فرماتے عبادات میں جتنا پہلے نہیں فرماتے تھے۔ اور نسائی شریف کی دوسری روایت میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت بھی موجود ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رمضان المبارک کے علاوہ نہ پوری رات قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ پوری رات نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں اضافہ فرماتے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور خصوصاً آخری عشرے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس میں مزید اضافہ فرماتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو بھی نماز کے لیے، عبادات کے لیے مستعدی فرماتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگایا کرتے تھے، اور خود بھی کمر کس لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کے شروع میں تو مسجدوں میں ایک حد تک رونقیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں تو ان رونقوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہ مسجد کی وہ رونقیں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور عام معمول کے مطابق جو نمازی مسجدوں میں آتے ہیں وہی نمازی رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیر تک عبادات کا اہتمام فرماتے، اور خصوصاً آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایسے ہی سلف صالحین بھی، وہ بھی بہت زیادہ اس آخری عشرے کو باسعادت بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے، اس کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال فرماتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی قدر کریں، اور خصوصاً اس آخری عشرے کے اندر ہم رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کے اندر لگ جائیں اور عبادات کے اندر کثرت کرنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔